بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا، اور وہ باتیں ہیں کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں، اس لیے کہ اس چیپٹر میں انہی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو پہلے کچھ آپ کو باتیں میں اشور کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کون تھے۔ پتہ ہے نا سب کو؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامریڈز، کمپینینز، رفقا، ساتھی، دوست، بھائی، اسلام میں بھائی۔ تو یہ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود رہنے والے، ایمان لانے والے اور موت تک اس ایمان پہ قائم رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت اٹھانے والے۔ یہ ملازمت اردو والا نہیں ہے، یعنی ان کی خدمت کرنے والے، آپ کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ صحابی۔ ٹھیک، یعنی صاحب کہتے ہیں نا صحبت والے کو، پاس بیٹھنے والے کو، یہ ایک عام لفظ ہے، لیکن صحابی پھر کیا بن گیا؟ ایک اصطلاح بن گئی۔ یعنی اصطلاح میں صحابی ہر ایک شخص کو نہیں کہا جا سکتا۔ صحبت اٹھانے والا تو ہوتا ہے نا صاحب، ٹھیک ہے نا، اور صاحب کی جمع اصحاب کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صحابی اور صحابہ کرام یہ کیا ہیں جی؟ اصطلاحات ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی صحابہ کون ہیں؟ اگر آپ پرانی شریعت کی کتابیں پڑھیں نا، یعنی زبور، توراہ، انجیل، تو ان میں بھی صحابہ کرام جو ہیں ان کے تذکرے آپ کو ملیں گے، اور ان صحابہ کے بھی جو ہمارے دوسرے انبیاء کے رفقا تھے، یعنی وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، حضرت لوط علیہ السلام پر، وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے صحبت میں رہے، وہ بھی تو ان کے صحابہ ہوئے نا، وہ بھی تو ان کے کمپینینز ہیں۔ ہمارے لیے وہ لوگ بھی، بیٹا یہ پین کی ٹک ٹک پلیز نہ کیا کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے لیے وہ لوگ بھی قابل احترام ہیں، اور قرآن مجید کے مطابق ہم مسلمان، یعنی مسلمانوں کا وصف، مسلمانوں کا خاصہ کیا ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہمارے لیے تمام رسول، تمام انبیاء، تمام پیغمبر، تمام نبی برابر ہیں۔ کیا ہیں جی؟ نبی ہونے کی حیثیت سے، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کیے گئے فرستادہ ہونے کی حیثیت سے ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسل، ان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، اور تمام انبیاء سے، ہم پیغمبروں سے ہم کیا کرتے ہیں جی؟ محبت کرتے ہیں۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، یا آپ ہی کے کہیں پہ اگر شان میں گستاخی ہو، بلاسفیمی ہو تو اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ نہیں، ہونا یہی چاہیے کہ کسی بھی نبی کے خاکے بنائے جائیں، کسی بھی نبی کے خلاف بات کی جائے، بلاسفیمی کی جائے، یا ان کی شان میں گستاخی کی جائے، خواہ گستاخی کرنے والے کوئی دوسرے گروہ کے یا فرقے کے یا مذہب کے یا مسلک کے لوگ ہوں، یا اسی مذہب کے لوگ ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج اس دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں ہیں، 2.25 ارب لوگ جو ہیں وہ صرف عیسائی ہیں۔ عیسائیت یا کرسچینٹی دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے تعداد کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے خود موویز بنائی ہوئی ہیں، فلمز بنائی ہوئی ہیں، یعنی پیروڈی کی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے خود ان کے خاکے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ آپ لوگ کارٹونز کیوں بناتے ہیں، یا زائنسٹ کو کہتے ہیں، یا یہودیوں کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں نا، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی کتابوں کو نہیں چھوڑا، تحریف کی ہے اس نے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے نا بیٹا، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کہیں ہوگی تو اس کے لیے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کیا ہماری بددیانتی نہیں ہے؟ کیا ایک حد تک ہماری بے ایمانی نہیں ہے کہ ایمان تو ہم تمام انبیاء پر لاتے ہیں، لیکن صرف ایک نبی کی شان میں گستاخی پر بولتے ہیں؟ یہ ہماری مطلب بدنصیبی ہے نا۔ ہمیں تو اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاکے بنائے جا رہے تھے، ہمیں تو اس وقت بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ جب ہر گرجے میں، ہر
چرچ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اسٹیچوز بنائے جا رہے تھے اور خاکے بنائے جا رہے تھے، ہم نے اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا نا، چنانچہ آج ہم میں سے کوئی نہیں بولتا۔ چلیں یہ تو اس مذہب کے ماننے والے اس کو گوارا کر رہے ہیں نا کہ ہم بنائیں گے، لیکن جو فنی موویز نعوذ باللہ اور جو کریکیٹرز اور جو پیروڈیز کی جا رہی ہیں، جو تضحیق کی جا رہی ہے موویز بنا کے، کارٹونز بنا کے خود اس مذہب کے ماننے والوں کے اندر، ہم نے کبھی اس کے خلاف بھی آواز نہیں اٹھائی۔ تو لوٹتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، صحابہ کرام۔ صحابہ کرام جیسے کہ ہر نبی کے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے چنے گئے ہوتے ہیں، یعنی نبی کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ چنتے ہیں نا، ان کو ان مخاطبت کے لیے، وحی کے لیے، ان کے دل میں القاء کرنے کے لیے اپنی باتوں کو۔ یہ کمالات تو خیر وہ نہیں ہو سکتے صحابہ کرام کے جو نبیوں کے ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے، ان کی نصرت کے لیے چن لیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھا تھا نا ایک شعر نعت کا، احمد نام ہے آپ نے، ذیشان، کہ ان کی نصرت میں خون میرا بہایا جاتا۔ اس پہ میں اس دن بات کرنے والا تھا، وہ یہی بات تھی کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے، اور وہ صحابہ کرام پھر نبی کی نصرت میں اپنا خون بہانے کے لیے تیار۔ یعنی صحابہ کرام کے ہمارے ہاں فضائل سنائے جاتے ہیں، مسائل بتائے جاتے ہیں مختلف۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے دور میں آ کے بھی ہم صحابہ کرام کی لڑائیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں ویسے آپس کی بات ہے، شرم تو آنی چاہیے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہ یہ جنگ جمل ہوئی تھی یا صفین ہوئی تھی، اور اس میں ہم صحابہ کرام کے ایمان کو زیر بحث لاتے ہیں کہ کس کا ایمان کیا تھا، اور روایتوں کی بنیاد پر ہم فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ روایت تو بہرحال ہر ایک اس پر اگری کرے گا کہ قرآن کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں رکھتی۔ میں حدیث کی بات کروں، قرآن کے مقابلے میں حدیث کی وہ حیثیت تو نہیں ہے نا جو قرآن کی ہے۔ تو اگر قرآن مجید سے ان صحابہ کرام، دنیا میں کوئی محبت بھی ثابت نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی محبت بھی کسی مسجل، کسی اوتھینٹیکیٹڈ بک سے ثابت نہیں ہے سوائے صحابہ کرام کی محبتوں کے۔ یعنی کفار پر شدید ہیں اور آپس میں کیا ہے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی آپ کو گارنٹی، اس سے بڑا پروف، اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ تو صحابہ کرام چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کی محبت مسجل ہے، اوتھینٹیکیٹڈ ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم ان کی اقتداء کرتے، لیکن ہم کون ہیں؟ تو حاتم اللیل ہیں، یعنی بس اندھیرے میں رات کے وقت نکل گئی کہیں بھی کچھ بھی ڈھونڈنے کے لیے، معلوم پڑا کہ ہاتھ میں سانپ ہی لگا، لکڑی کی جگہ تو اٹھا کے لے آئے گھر میں۔ تو روایتوں کی طرف اب جب جاتے ہیں، واقعات کی طرف جاتے ہیں، تاریخ کی طرف جاتے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ ہر طرح کی تاریخ، اب ہر طرح کا رتب و یابس پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ میں، تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی وحی تو نہیں ہے نا۔ وہ رہی احادیث، تو احادیث کا ایک پس منظر ہوتا ہے، وہ ایک خاص مومنٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن احادیث کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی بات اٹل ہوگی، وہ قطعی الدلالہ ہوگی، وہ قطعی بات ہوگی۔ احادیث بہرحال ظنی علم ان سے حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے لوگ ہیں۔ پرانی امتوں پر عذاب آتا رہا ہے نیچر کی طرف سے، سیلاب آ گیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کر نکلے ہیں تو دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے تھے نا، موجزانہ طور پر پانی کے اندر راستے بن گئے تھے، یعنی ان کے 12 لشکر وہاں سے گزر گئے۔ اور یہ واحد زمین ہے کہ جس نے سورج کو ایک ہی دفعہ دیکھا ہے، نیل کی زمین، دجلہ کی زمین، جس نے زمین کو ایک ہی دفعہ دیکھا ہے، سورج نے، جہاں پہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا، اس کے بعد دیکھا۔ تو اس کے بعد جب جیسے ہی فرعون آیا، فرعون اور اس کا سارا لشکر غرقاب ہو گیا، غرق ہو گیا وہاں پہ، ایسا ہی نا، سیلاب آ گیا، آسمان سے پتھر برس گئے، زوردار آواز آئی جس نے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، لوگوں کو ہلاک کر دیا، پتھروں کی بارش ہوگی، یعنی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور پلٹا دیا الٹا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوتا نا، بستی کو اٹھایا، ایسے ہی قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام قوموں پر عذاب آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے منکرین پر عذاب کے لیے نامزد کر دیا، خود سلیکٹ کیا کہ اب تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب آئے گا۔
تو صحابہ کرام کون ہوئے پھر؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوئے نا. اللہ تعالیٰ نے خود ان کا انتخاب کیا. یعنی یہ بدری صحابہ ہوں، سابقون ہوں، یا صغار صحابہ ہوں یا کبار صحابہ ہوں، صحابی تو صحابی ہے نا. ان کے درمیان پھر قدر و منزلت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں فرق ہے. معلوم نہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیاوی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض صحابہ ایسے جنہوں نے پہلے ایمان لایا، بعض نے بعد میں. لیکن ہم نے تو اصل میں ان کے فیصلے نہیں کرنے نا، کس کا ایمان کیا تھا. تاریخ میں ہر اس چیز کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو اسٹیبلش تاریخ سے ثابت ہو جائے. یعنی جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ صفین ہوئی تھی، صحابہ کرام کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوئی تھیں. یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے. میں آپ کو کبھی نہ بتاتا. یہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے کہ بعض لوگ صحابہ کرام کی جنگوں کو لے کر، ان کی وارز کو لے کر آپس میں، یعنی انسان جب دنیا پر موجود ہوتا ہے تو وہ مختلف فیصلے کرتا ہے. میں آپ کو اکثر بتایا کرتا ہوں کہ دو بچے، اگر دو لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں، بیچ میں 6 لکھا ہو، تو ایک نے کہنا ہے کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے، دوسرا بے شک کہتا رہے 9 لکھا ہوا ہے، اور 9 والے نے کہنا ہے یہ 9 لکھا ہوا ہے، بے شک 6 والا کہتا رہے کہ یہ 6 لکھا ہوا ہے. ہوتا ہے نا، ہر انسان نے اپنے اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حکمران بنیں گے تو وہ سلطنت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں گے نا. لیکن دوسری طرف اگر کچھ لوگ دیکھیں گے کہ کسی شخص کا بدلہ ہم کو لینا ہے تو وہ بھی تو اس کے لیے اقدام کریں گے. یعنی دونوں طرف نیت اور محرکات جو ہیں وہ نیک ہیں. ان کے نیت اور محرکات ہم نے طے نہیں کرنے کے کس وجہ سے ہوا تھا، ان کا ایمان کا کیا لیول تھا یا سطح تھی، کون جنت میں جا رہا ہے کون دوزخ میں جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہوگا، بہرحال اٹل ہوگا، قطعی ہوگا. روایتوں میں اگر جنت دوزخ کے فیصلے اگر آپ کے پاس پہنچ آئے ہیں، بہرحال وہ تو ظنی ہے. اصل فیصلہ قیامت میں جا کے ہو جائے گا. آپ کو اس کی کیا فکر لاحق ہو گئی ہے آج کے زمانے میں جا کے؟ تو یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے درجات کیا ہیں. صحابہ کرام کی محبتیں، ان کی شفقتیں، ان کی رحم دلیاں آپس میں قرآن مجید سے ثابت ہیں. اس کے لیے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اس چیپٹر میں بات ہو رہی ہے. فیتھ فلنس کس کو کہتے ہیں؟ ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد